لاکھ کا بیٹا ہے. آپ نے کہا تھا کہ نواز جو زرداری اور عمران بھائی بھائی ہیں تو ان کو ووٹ دے کیا یہ سوالات یہ وہ سوالات ہیں. تمام اختلافات کو بلا کر ایک کر دیا اور آپ کو پی ڈی ایم جیسے گلدستے میں پرو دیا. یہ وہ سوال ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر اس کے پیچھے خاص گروپ کار فرما ہوتے ہیں اور یہ کسی پیٹے سوالات جو ہیں وہ اب مر چکے ہیں. پریشر میں لا رہا تھا. کیا آپ آرمی چیف جنرل قمر باجوہ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آئی ایس پی آر کو روک دیں جو یہ کام کر رہے ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ جب ہم یہاں پر اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں اور اس کی مذمت کرتے ہیں تو یہی مقصد ہے کہ وہ اس قسم کے گھٹیا کاموں سے رک جائے. نواز صاحب سے ایک سوال ہے. آج آپ نے میٹنگ لی CWC کی, اس کے بعد سے خبریں یہ چلی کہ آپ نے کلاس بھی کیا اور آپ کو نظر نہیں آئی. کیا یہ خبر ٹھیک ہے یا دیکھیں بہت افسوس کی بھی بات ہے. سوری مولانا صاحب, بہت افسوس کی بھی بات ہے اور بطور پاکستانی میرے لیے بہت فکر انگیز بات ہے کہ جس بات کا سرے سے وجود ہی نہیں, آپ نے وہ جھوٹی بات چند چینلز نے چلائی اور میں آج ان چینلز کا نام ابھی نہیں لے رہی, میں ان کو وقت دے رہی ہوں کہ وہ اس قسم کے پروپیگنڈا سے باز آ جائیں. میں نے وہ میری ویڈیو بھی ہے, آن ریکارڈ ہے, میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنی پارٹی کو, اپنی لاہور کی قیادت کو, لاہور کے MNAs کو, لاہور کے MPs کو دونوں ہاتھوں سے سلام کیا, ان کی ایفرٹس کو اپریشیٹ کیا, ان کی ایفرٹس کو اکنالج کیا. انہوں نے دن رات ایک کیا اور یہ جلسے سے پہلے بھی جس طرح سے وہ ریلیز میری ہوئی ہیں ماشاءاللہ لاہور کے چپے چپے میں پورے پاکستان نے دیکھا ہے وہ. اور دوسری بات یہ کہ جس طرح کا کل ماشاءاللہ وہاں پر جلسہ تھا, میں نے بلکہ یہ ضرور بات میں نے کہی تھی کہ مجھے اس بات کا گلہ ہے آپ سے کہ آپ نے جلسہ گاہ چھوٹی رکھی اور چھوٹے ہونے کے وجہ سے لوگوں کو باہر پل پہ کھڑے ہو کے خطاب سننا پڑا. باہر جو سڑکیں تھیں وہ جام ہو گئیں, ٹریفک گزر نہیں سکی. ہمارے جو بہت سارے ایک جلسہ گاہ کے اندر ہو رہا تھا, ایک جلسہ گاہ کے پیچھے ہو رہا تھا, وہ لوگ جلسہ گاہ میں نہیں آ سکے, ایک جلسہ سڑکوں پہ ہو رہا تھا. تو میں شاید خاقان عباسی صاحب کوئی گھنٹہ تاخیر سے پہنچے کیونکہ ان کو راستہ نہیں ملا سڑک سے جلسہ گاہ میں آنے کا. مجھے انہوں نے آج بتایا کہ میں موٹر سائیکل پہ کسی کی موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے جلسہ گاہ میں پہنچا ہوں. اس وقت تک تقریباً کافی جلسہ ہمارا گزر چکا ہوا تھا. تو میں پوری زندگی آپ یقین کریں میں نے کبھی ایسا جلسہ نہیں دیکھا جہاں اتنی شدید ٹھنڈ کے باوجود مجھے کوئی کرسی نظر نہیں آئی. مجھے نہیں پتا جو وہاں پر پنڈال میں کرسیاں رکھی گئی تھیں وہ کہاں چلی گئیں. لوگ کھڑے رہے, گھنٹوں کھڑے رہے اور جلسہ انہوں نے کھڑے ہو کے دیکھا اور سنا. کیونکہ ساؤنڈ سسٹم کی رش ہونے کی وجہ سے تاریں بھی ٹوٹ گئیں, لائٹس بھی آف ہو گئیں کیونکہ تاریں ٹوٹ گئیں. لوگوں کو نہ صحیح سے آواز آ رہی تھی, نہ لوگوں کو صحیح سے بیٹھنے کی جگہ ملی. لیکن میں حیران ہوں کہ میں نے اتنا جذبہ اپنی پوری زندگی کسی جلسے میں نہیں دیکھا. اتنی سردی کہ آپ یقین کریں ہم لوگ سٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے. جب میں نے کل جلسے میں کہا کہ میری کلفی جم گئی تو اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں تھی. مجھے اتنی سردی لگی کہ میری تھوڑی طبیعت بھی گاڑی میں جا کے خراب ہو گئی. اور جب میں نے سیڑھی سے اترنا تھا جلسہ گاہ سے واپس جاتے وقت تو مجھے 20 منٹ, آپ لوگوں کے کیمراز وہاں تھے, آپ کی DSNGs بھی تھی, میں دیکھ رہی تھی, مجھے 20 منٹ صرف انتظار کرنا پڑا کیونکہ عوام 5-6 گھنٹے کے باوجود وہ سمندر کی طرح وہاں موجود تھی اور میرا راستہ بنانے کے لیے 20-25 منٹ ان کو لگ گئے. تو میں یہ چیلنج کرتی ہوں کہ اتنی سردی میں ہتھ کنڈے بھی ہیں, کرسیاں نہیں دیں گے, بٹ کڑائی والوں کے اوپر مقدمہ کاٹ دیں گے اور اجازت نہیں دیں گے, پانی چھوڑ دیں گے. اس کے باوجود لاہور نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی. ہاں جلسہ گاہ تعداد میں باہر اور پیچھے کھڑے تھے. لیکن ایک اور بات, ہم ابھی گھر سے نہیں نکلے تھے 12 بجے کے قریب, تو یہ 2-3 چینلز نے پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے کہ 2000 ہیں, 3000 ہے, 4000 ہے, جلسہ گاہ بھر نہیں رہی. تو یہ تو پروپیگنڈا میں 12 بجے ابھی میں گھر سے نہیں نکلی تھی تو یہ پروپیگنڈا شروع ہوا. لیکن مجھے
देखें, जिसको हकीकत का पता है उसको पता है। हुकूमत को भी आज जो खबरें मिली हैं, जो वहाँ पे लोग एजेंसीज के मौजूद थे, जो खबरें उन्होंने दी होंगी, मुझे पक्का पता है कि उधर जो है वो सफ़े मातम बिछी हुई है। और जैसे उनको सुबह नमाज के बाद बिल्कुल, और आपने सच नहीं दिखाया, कुछ चैनल्स ने सच नहीं दिखाया, लेकिन फॉरेन मीडिया जिसमें अल जजीरा भी शामिल है, BBC भी शामिल है, उन्होंने हमारे चंद एलिमेंट्स जो है मीडिया को उसको आईना दिखाया आज। आज एक तो फिर गुजरात में आपने इस बात को दोहराया है कि PDM में तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हैं जिन्होंने करप्शन की है और वो इस बार जो मर्जी कर लेंगे, मैं प्रेशर में नहीं आऊँगा और इनको NRO नहीं दूँगा। ये बात वो इसलिए कर रहे हैं कि वो खुद प्रेशर में हैं। ये बातें प्रेशर में की जाती हैं जो वो कर रहे हैं। वो प्रेशर में हैं तो तभी ये बात कर रहे मुज़ाकरत करने से इनकार कर चुके हैं। क्या अगर आप उनके सिलेक्टर की तरफ से मुज़ाकरत की दावत आती है आपको, क्योंकि मेन फरीक जो है वो आप ही PMN है, अब सिलेक्टर की तरफ से मुज़ाकरत की दावत आती है तो क्या उनके सिलेक्टर के साथ हम मुज़ाकरत करने को बैठने को तैयार हैं आप? मैंने ये बात पहले भी कह चुकी हूँ कि हम अब अवाम की अदालत में जा चुके हैं। अवाम के साथ हमारी बात हो रही है और अवाम के साथ ही हमारी बात होगी, चाहे वो सिलेक्टेड हों या सिलेक्टर्स हों। अब उनको पीछे जाना पड़ेगा। अब अवाम लीड करेगी, अब आगे चलेगी। आपने कहा कि बातचीत का वक्त खत्म हो चुका है, अब आपने अल्टीमेटम भी दे दिया है, आपने बातचीत का दरवाज़ा खुला रखा है या आप कोई बात नहीं होगी। और दूसरा, अगर फौज बातचीत के लिए तैयार होती है तो जैसे मरियम बीबी ने कहा था कि हम अवाम के सामने बातचीत को तैयार हैं, तो अब तैयार हैं। दो चीज़ें हैं, एक तो हम अकेले नहीं हैं, हम सब एक हैं और जो भी फैसले हम करेंगे हम सब मिलके करेंगे, PDM के प्लेटफॉर्म से करेंगे। जहाँ तक डायलॉग की बात है, बातचीत की बात है, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मैं समझता हूँ PDM का जो इस वक्त का मौक़िफ़ है वो लाहौर के सामने कल पेश कर लिया था कि द टाइम टू टॉक, द टाइम फॉर डायलॉग इज़ ओवर। अब मार्च करने का वक्त है, अब इमरान का इस्तीफ़ा लेने का वक्त है। सियासी जमात होते हैं और हमारे अपने अपने बड़े सीनियर रहनुमा भी होते हैं, अपना राय रखने के हक भी है, लेकिन जो अल्टीमेट फैसला हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करती है तो फिर मैं भी उस पर पाबंद हूँ और एतजाज़ अहसन साहब भी उस पर पाबंद हूँ। अच्छा, मरियम नवाज साहब, ये बताइए कि काफ़ी बड़े मुश्किल हालात में PDM का जो इत्तेहाद है वो कायम है, यकीनन दबाव है, हर एक पार्टी का दबाव है। क्या ये इत्तेहाद आने वाले दिनों में इंतखाबी इत्तेहाद भी हो सकता है? और दूसरा मेरा सवाल बिलावल साहब से है कि आप ये शहबाज शरीफ साहब से मिलने अपनी मर्जी से जा रहे हैं या PDM की मशावरत से? मैं जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब से मिलने जा रहा हूँ वो तो हमारा रवायत का हिस्सा है, मुझे मौका नहीं मिला है ताज़ियत करने के लिए, तो मैंने एप्लीकेशन डाला है। अब देखते हैं मुझे इजाज़त दिया जाता है या नहीं। इसके लिए हमने आपस भी मैंने जब पिछली दफ़ा इधर आया था तो मरियम शरीफ साहिबा से भी इस पे बात किया था, तो मैं समझता हूँ कि ये मुशावरत के नतीजा में है। देखिए, ये तो अब कबल अज़ वक्त है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि पाकिस्तान में जो ये नया ट्रेंड इस सिलेक्टेड और इसकी हुकूमत ने बनाया है दुश्मनों की तरह मुखालिफिन को ट्रीट करने का, तो मैं समझती हूँ कि हम सारी डिफरेंट जमातें हम एक कॉमन एजेंडा पे, जो अवामी एजेंडा है, पाकिस्तान का एजेंडा है, लार्जर इंटरेस्ट में जो एजेंडा है, हम उस पर मुत्तफिक हैं। और अगर इसको बियॉन्ड इमरान खान की हुकूमत जब चली जाएगी इंशाल्लाह, और ये हम इसको इंशाल्लाह एक ब्रॉडर पाकिस्तान के एजेंडे पे इस पर ज़रूर काम करेंगे और करना चाहिए। हम एक दूसरे के हरीफ ज़रूर है इंतखाबी मैदान के अंदर, लेकिन एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, हम सब पाकिस्तानी हैं और इसको आगे बढ़ना चाहिए। जी एक मिनट मैं ज़रा एक बात करता हूँ। देखिए, सियासी जमातें अपनी मुस्तकिल हैसियत रखती हैं, अपना अपना मंशूर रखती हैं और उसी मंशूर की बुनियाद पर सियासी पार्टियां इलेक्शन लड़ती हैं। लेकिन जो मिसाक़ जमहूरियत किसी ज़माने में तय हुआ था उसमें और आज फिर हम कुछ मुल्क की सियासी, इक़्तिसादी, माशी, अदालती और बहुत से पहलुओं पर एक मुश्तरका मौक़िफ़ और नज़रिया, उस पर आज हम दस्तखत कर चुके हैं।
وہ چیزیں جس کی بھی حکومت ہوگی ہم سب کے مد نظر رہیں گی، اور وہ ایک جمہوری حکومت ہوگی جس کے کمزوریوں کی نشاندہی کرنا تو اس اختلاف کا حق ہوگا، لیکن وہ اس صورت میں جمہوریت کو نقصان نہیں پہنچائیں گی، بلکہ ان مشترکہ مقاصد کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کے راستے پہ چلیں گی۔ یہ ایک نظریہ طے ہو چکا ہے۔ یہ جو آپ کبھی پوچھتے ہیں اگر انہوں نے اگر آئے تو دیکھا جائے گا، ہم بھی بیٹھے ہیں نا، یعنی اگر ہے ہی نہیں سرے سے ابھی تک، اور ان کی طرف سے نہ کوئی ایسی بات ہے، ہماری طرف سے واضح ہے کہ ہم کوئی بات ان سے کرنے کو تیار نہیں، اور اگر یہ استعفیٰ کا اعلان کر دیتے ہیں، اسمبلیوں کو تحلیل کر کے نئے الیکشن کا اعلان کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کوئی ایسی تجویز آئے جو ہم سمجھیں کہ اب اس پر بات چیت کرنے کی ضرورت ہے، تو پی ڈی ایم فیصلہ کرے گا، ایک پارٹی فیصلہ نہیں کرے گا۔ مولانا یہ بتا دیجیے کہ کل محمود اچھا سے بھی یہاں پر موجود ہیں، کل انہوں نے خطاب میں کہا تھا کہ لاہوریوں نے یونیورسٹیوں کے ساتھ مل کے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا، تو کیا آپ بھی لاہوریوں کو غدار سمجھتے ہیں؟ انہوں نے غدار قرار دیا تھا؟ اس رش میں تو مجھے تو پسند نہیں چلا کہ انہوں نے کیا کہا، لیکن آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، خود تاریخ کو مطالعہ کر لیں، پتہ چل جائے گا۔ کورونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے، بارڈر کے اوپر جو ہے دونوں افواج جو ہے فائر ایکسچینج ہو رہا ہے، ایسے نازک حالات میں کوئی گنجائش ہے کہ لانگ مارچ کے اوپر مجھے کامیاب کریں؟ نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہندوستان کے ساتھ کہیں ٹینشن ہو، سرحدی ٹینشن ہو، اس حکومت میں پاکستان کی دفاع کی صلاحیت ہی نہیں ہے، لہٰذا ایک ایسا مستحکم نظام ملک میں ہونا چاہیے جو وطن عزیز کے سرحدات کی حفاظت کی صلاحیت رکھتا ہو۔ ہمیں ایک ایسی دفاعی قوت اور دفاعی نظام کی بھی ضرورت ہے جو سیاست میں مداخلت نہ کرے اور اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کی طرف متوجہ رہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔